باتیں کی ہیں اور اس پر بالکل آپ کو پڑھنا ہوگا. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس یہ بخاری کی کتاب لا کر آپ جو ہے آپ سب کو بخاری سنانے لگے کہ بھائی میں تو بخاری کا عالم ہو گیا ہوں اور بخاری میں یہ نہیں ہے. امام حنیفہ کیسے کہہ سکتے ہیں, امام شافعی یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس, تو یہ علم نہیں ہے نا. وہ ایک پیسے وہ جو ہے 300-400 روپے خرچ کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے محدث ہو گئے ہیں, تو بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں آپ. اب دیکھیے کہ یا ساری الجبل والی جو روایت ہے اس میں جو راوی آئے ہیں اس میں نام دیکھیے کہ عبداللہ ابن وہب, یحییٰ بن ایوب, ابن عجلان, نافع اور ابن عمر, اور اس کے علاوہ بھی متعدد اسناد ہیں. اس روایت کے اسناد بہت سے ہیں. اب اس پر جو الزام لگایا گیا کہ بھائی ان کی اس جو ساری جبل والی روایت ہے اس کے راوی مجہول ہیں یا مدلس ہیں یا ضعیف ہیں, اور لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر ضعیف ہے تو بھائی قلیل ہے یا شدید ہے. چونکہ بھائی اگر وہ قلیل ذوف میں جو ہے قلت ہے تو بالکل وہ اس کو لینا چاہیے, ٹھیک ہے, یا شدید قسم کا ذوف موجود ہے. تو اس پر جو ہے وہ بحث سرے سے جو ہے یہ لوگ حذف کر جاتے ہیں. یہ تو حذف ہی کر گئے, بس انہوں نے لگا دیا کہ یہ تو ضعیف ہے, اس کو لینا ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ انہی کا ہے, اور ان کے ماننے والے بھی بس. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور سنت پہ چلنے والے, حدیث پہ چلنے, سنت نہیں کہتے, قرآن اور حدیث پر جو ہے ہمارا عمل ہے, ہم کسی امام وغیرہ کو نہیں مانتے. یہ کتنی غیر منطقی بے عقلی کی بات ہے کہ مطلب خود علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. ارے انجینئر کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ ان کی ہر تحقیق کو جو ہے نا حرف آخر سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا یہ دعویٰ کہ ہم تو قرآن حدیث پر چلتے ہیں. کیا یہ